سالانہ روحانی اصلاحی پروگرام جو بچوں کی دستار بندی کے موقع پہ منعقد کی، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول دیکھا، آپ حضرات کا لوگ و شوق دیکھا، تعلیمی ماحول اور محنت، بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ سے اس موقع پہ ملاقات اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی اس محنت اور کوششوں کو مزید قبولیت عطا فرمائے۔ اس یہاں ایک تعلیمی سلسلہ خوب ذوق و شوق سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی خانقاہی نظم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اور قبولیت پیدا فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے دو راستے بتلائے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو میں اور آپ اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق گزاریں گے یا خالق کی خبر کے مطابق گزاریں گے۔ زندگی دونوں راستوں پہ گزر جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر میں اور آپ عزت اور کامیابی کی زندگی پا سکتے ہیں۔ آج ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے عزت اور کامیابی کی زندگی مل جائے۔ ہر ماں باپ اولاد کے حق میں دعاگو رہتے ہیں کہ عزت اور کامیابی کی زندگی نصیب ہو جائے۔ یہ تمنائیں تو ہم نے ضرور کی ہیں، مگر ان راستوں پہ نہیں سوچا جن راستوں پہ چل کر ہم یہ عزت اور کامیابی کی زندگی پا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے تفصیلاً بیان کروایا۔ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، اس میں دو چار اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہو گئی۔ موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کے فوج آئیں گی، بچے کو قتل کر جائیں گے۔ رب کی طرف سے خبر آتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے أم موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، بچے کو دودھ پلاتی رہنا، آج جب خطرہ لائق ہو تو اس کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دیں۔ خبر تو یہ آئی، لیکن عقل تڑپ ہوئی، کہا أم موسیٰ ایسا نہ کرنا، اگر بچے کا صندوق میں بند کرو گی، سوراخ بناؤ گی تو پانی داخل ہو جائے گا، سوراخ نہیں بناؤ گی تو آکسیجن ہوا داخل نہ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بچے کی موت نظر آتی ہے، لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے أم موسیٰ نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے دشمن کے گھر، دشمن کے ہاتھوں بچے کی پرورش کا انتظام کرا کے اسے ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ۔ ایک وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے نبوت دی، معجزات عطا کی اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا۔ آپ فرعون کے محل میں پہنچے، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار ہوا۔ فرعون گھبرایا، لیکن بعد میں اس نے جادو قرار دے کر جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا۔ مختصر یہ کہ میدان میں ایک طرف پورے جادوگروں کا لشکر ہے، مقابلے میں طرح طرح موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لشکر نے آپ کو پہل کی دعوت دی، آپ نے جادوگروں کو پہل کی دعوت دی کہ آپ جادو پیش کرو گے، میں اس کا آپ جادو دکھاؤ گے، میں اس کا توڑ پیش کروں گا۔ جادوگروں نے میدان میں رسیاں ڈالی، جادو نے اثر دکھایا، وہ سانپ کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ کی طرف سے خبر آئی، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ عقل تڑپ اٹھی، موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، یہی لاٹھی آپ کی زندگی کی آخری کرن ہے، اگر اس کو بھی میدان میں پھینک دو گے اپنا تحفظ کیسے کرو گے؟ اس کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ سانپ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، جو قریب آئے اس سے اس کا سر کچل دینا۔ لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو میدان میں ڈالا۔
قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے اس عصا سے اژدہا بنا دیا اور میدان میں موجود وہ تمام سانپوں کو نگل گیا۔ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آتی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے بحیرہ کلثم کی کنارے پہ پہنچے، فرعون فوج لیے چڑھائی کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، قوم گھبرا گئی، موسیٰ علیہ السلام ان تو پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آپ کے رب کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، رب کی طرف سے خبر آتی ہے، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بحیرہ کلثم کے پانی کے سطح پہ ماری ہے۔ عقل تڑپ کے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام پانی تو وہ مایا چیز ہے جو اپنی سطح کو ہموار رکھتی ہے، ایک نہیں 10 لاٹھیاں بھی مارو گے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے رکھنا، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، قریب آئے تو اس کے سر پہ دے مارنا۔ لیکن قرآن کے مطالعے نے بتلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو بحیرہ کلثم کے پانی کی سطح پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے بحیرہ کلثم میں 12 خشک راستے پیدا فرما دیے۔ آپ کی قوم کے 12 قبیلے ایک ایک سے ہوتے ہوئے بحیرہ کلثم پار کر گئے۔ فرعون جب فوج کو لے کے اس راستوں پہ چڑھا، پانی نے اپنی سطح کو ہموار کر کے آنکھوں کے سامنے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ تو کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میدان تی میں آباد ہو گئی، پانی کی قلت ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیجیے، آپ نے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آتی ہے، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پتھر پہ ماری ہے، عقل پھر تڑپ کے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، ممکن ہے لاٹھی ٹوٹ جائے، آپ اس سے کئی بنا لیجیے، زمین کھودنا شروع کر دیجیے، افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، ایک وقت آئے گا مستقل پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کے مطالعے نے بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو پتھر پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ معلوم یہ ہوا زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں، لیکن عزت اور کامیابی کا راستہ وہ عقل کا نہیں، وہ خالق کی خبر کا راستہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے، ایک منچاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی، لیکن عزت والی زندگی وہ منچاہی نہیں، وہ رب چاہی زندگی ہے۔ جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر دیتا ہے، لیکن منچاہی کی چھوڑ کے رب چاہی اپنانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، ایک میدان کی ضرورت ہے۔ وہ میدان وہ تصوف و سلوک کا میدان ہے، جہاں انسان پہ محنت ہوتی۔ آج انسان نے لوہے پہ محنت کی، اسے ہوا میں اڑا کے دکھا دی، پانی پہ تیرا کے دکھا دی۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ پہ محنت کر لیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں سے بلند پرواز عطا کر دے گا، اور اگر میں نے اپنے آپ پہ محنت نہ کی تو میں جانور سے بھی بدتر زندگی گزاروں گا۔ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل۔ اور حقیقت ہی دیکھیں، جانور کم قیمت غذائیں کھاتے ہیں اور قیمتی غذائیں دیتے ہیں۔ بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو صحت مند صاف شفاف دودھ دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی رس چوستی ہے پتیوں سے اور شہد جیسی قیمتی غذا دیتی۔ ریشم کا کیڑا دودھ کا پتا کھاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں قیمتی چیز ریشم پیدا کرتا ہے۔ لیکن انسان قیمتی اور مرفع غذائیں کھاتا ہے، خوشبودار غذائیں کھاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ گندگی پیدا کرتا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ پہ محنت نہ کی تو جانور سے بدتر ہو جاؤں، اور اگر میں نے آج اپنے پہ محنت کر لی فرشتوں سے بلند پرواز مل جائے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت، نہ کوئی مرتبہ، نہ مقام، نہ حسب و نسب۔ نسل غلام بھی بکتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کردار تھا۔ اپنے آپ پہ محنت کی تھی، اپنے پہ محنت کی، نبی کے دامن سے جڑتے چلے گئے۔ اللہ نے کیسی پرواز عطا فرمائی
بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اس محنت کی ضرورت ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں منچائی چھوڑ کے رفچائی زندگی اپنا لوں مجھے اپنے آپ پہ محنت کرنی ہوگی. تصوف کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. اپنی باطن پہ محنت، صفائی، تزکیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے کھوٹ کو نکالنا، کسی چیز کے کھوٹ کو نکالنا. دنیا میں مختلف چیزوں کی صفائی مختلف طریقوں سے ہوتی. کپڑے پہ داغ لگ جائے تو ہمیں ملنا پڑتا ہے، برتن پہ زنگ لگ جائے تو اسے رگڑنا پڑتا ہے، سونے کا کھوٹ نکالنا پڑ جائے تو اسے پگھلانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کی کھوٹ نکل جائے، میرا دل صاف ہو جائے، آنکھیں صاف ہو جائے، کان اور زبان پاک ہو جائے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہوگی. اور اس کا طریقہ کیا ہے صفائی کا؟ میرا باطن صاف ہو جائے. فقہاء نے لکھا ہے صحن میں بچے نے کسی جانور نے پیشاب کر دی، اس کے پاک ہونے کے دو طریقے، یا تو مسلسل سورج کے چمکنے سے وہ سب کچھ بھاپ بن کے اڑ جائے گا، جگہ پاک ہو جائے گی، یا مسلسل بارش کے برسنے سے وہ جگہ صاف ہو جائے گی. اگر میں اپنے باطن کی صفائی چاہتا ہوں کہ مجھے رفچائی زندگی مل سکے، یا تو مرشد کے مسلسل توجہات کی شعائیں میرے اور آپ کے دل پہ پڑتی رہی، میرے دل کے زنگ اور سیاہی دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی. یا پھر ذکر کی کثرت ہے، میں اور آپ ذکر کی کثرت کریں گے جو بارش کے مانند ہے، میرے اور آپ کا باطن پاک ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المعرفۃ رأس مالی، معرفت میرا رأس المال ہے. رأس المال اسے کہتے ہیں کہ تاجر جس مال کی بنیاد پہ تجارت کر کے نفع حاصل کرتا ہے وہ رأس المال کہلاتا ہے. فرمایا معرفت میرا رأس المال ہے. معرفت کے تین زاویے ہیں. ایک تو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف، سالکین ایک دوسرے کو پہچانے، تعارف پیدا کریں. یہ معرفت کے ایک انداز اور یہ اللہ کو پسند ہے. قرآن کہتا ہے شعوبهم وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتے ہیں جو میں نے قبیلے بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے بنائے، تفاخر کے لیے نہیں. عزت مند وہ ہے جس نے تقوی کی زندگی گزاری. تعارف کے لیے یہ قبیلے بنائے گئے ہیں. تو معلوم ہو کہ اللہ کو یہ تعارف پسند ہے. اور دوسرا انداز معرفت و تعارف کا وہ اپنی ذات کا تعارف ہے. ذات کا تعارف یہ ابتدائی سلوک کہلاتا ہے. سلوک کی جو محنت ہے تصوف و سلوک کی، اس کی ابتدا اپنے ذات کی معرفت سے ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو پہچانوں میں کون. آج حقیقت ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا. میری نسبت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ کی صفات کا مظہر ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے آپ کو انسان بنایا. فرمایا اگر وہ ذات چاہتی 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی گلے کی شکل میں پیدا کر دیتی، لوگ بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا. اگر وہ ذات چاہتی 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی بندر کی شکل میں پیدا کر دیتی، لوگ گلیوں میں نچاتے اور تماشا دکھاتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا. لیکن اس ذات کا احسان و کرم، اس نے 5-6 فٹ کی قد و قامت کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا. اور میں دوسرا اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، صرف انسان نہیں بنائے، صحیح سلامت اعضاء اور صلاحیتیں بھی عطا کر دی. آج اگر میرے آپ کی زبان میں قوت گویائی نہ ہوتی تو میں معاشرے میں گنگا کہلاتا. آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی تو میں اندھا کہلاتا. کانوں کی سنوائی نہ ہوتی تو بہرا کہلاتا. ہاتھ کی طاقت بحال نہ ہوتی تو مفلوج کہلاتا. کام کی طاقت نہ ہوتی تو لنگڑا کہلاتا.
اگر میری عقل کی طاقت بحال نہ ہوتی میں پاگل دیوانہ اور مجنون کہلاتا. یہ رب کا احسان و کرم ہے. اس نے انسان بنایا پھر صحیح سلامت صلاحیتیں بھی عطا کر دی ہیں. تیسرے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے. روئے زمین پہ وہ انسان بھی بستا ہے جو میرے اور آپ سے صلاحیتوں میں زیادہ مضبوط ہے, میرے اور آپ سے ظاہری اعضاء میں زیادہ مضبوط ہے, لیکن اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا وقودها الناس والحجارہ, وہ تو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. میں اور آپ ایک سوئی نہیں بنا سکتے. 40 سال قبل وہ لوگ وہ جہاز تیار کر چکے تھے. آج بھی واشنگٹن ڈی سی کے جو میوزیم ہے سب سے بڑا دنیا کا, وہاں وہ جہاز کھڑا ہے. 100 لوگ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی رفتار لکھی ہوئی ہے کہ آواز سے اس کی رفتار ڈبل ہے. یہ 40 سال پہلے کی ترقی ہے. آواز سے اس کی رفتار ڈبل ہے. اسپیڈ کتنی ہے. تاجروں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جلدی سے آنا جانا ہو اور وقت بچ سکے. آج وہ جس عروج پہ پہنچ چکے ہیں میں اور آپ یہاں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہری صلاحیتوں میں وہ یقیناً مضبوط ہیں, لیکن رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کا محبوب پیغمبر کے ساتھ ایمان کی دولت عطا کر دی ہے. یہ دولت کسی کے پاس نہیں. ہم پہلے تو اس بات کا شکر ادا کریں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں اشرف المخلوقات میں سے. اللہ نے مجھے اپنے اور اپنے نبی کی قرآن اور ایمان کی نسبت سے نوازا. ایک بچوں کے حوالے سے واقعہ ہے لیکن اس موقع پہ کہتے ہیں شیر کا بچہ تھا, شیر مر گیا, بچہ چھوٹا تھا, اکیلا رہ گیا. دوسرے جانوروں کے ساتھ وہ زندگی گزارتے گزارتے اسی ماحول میں جڑ گیا. جیسے دوسرے جانور رہتے تھے ویسے وہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر بندر جو بہت صحیح ہوتا ہے اس نے پہچانا یہ ہے کہ شیر کا بچہ, لیکن یہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا, اس لیے ہمارے ماحول میں چل رہا ہے. وہ دن اسے لے گیا تالاب کے کنارے پانی پلانے کے لیے. پانی پی اس میں سب کی شکل نظر آئی. جب اس میں پانی پینے لگا سب کی شکل نظر آئی, اس کی ذہن میں بات آئی کہ شعور میں کہ میرے باپ کی شکل ایسی تھی اور اسے جنگل کا بادشاہ تھا, شیر تھا. اب اسے اپنا تعارف پیدا ہوا, میں تو کوئی نہ گدھا ہوں, نہ بندر ہوں, نہ کوئی اور ہوں, نہ گیدڑ ہوں, میں تو شیر ہوں اور میرا باپ جنگل کا بادشاہ کہلاتا تھا. کہتا اب اس نے وہ صلاحیت اس میں بڑھنے لگی, وہ آوازیں نکالنے لگا, کاٹنے لگا, مارنے لگا. اس طرح جب سلسلہ چلا نا تو سارے جانوروں میں سے اپنا بادشاہ تسلیم کر دیا. تو اگر میں اور آپ اپنے آپ کو پہچان گئے, لیکن اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں سے بلند پرواز عطا کرتا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم جنت کا شکار ہیں. اور ہم اپنے آپ کو پہچاننا نہیں چاہتے. میری نگاہیں ہر وقت اٹھی رہتی ہیں دوسروں کے چہروں پہ جمی رہتی ہیں, ان کی کمزوریاں تلاش کر کر کے میری زبان قائم کر کے رکھی. اپنے آپ کو تب پہچانوں گا اپنے طرف متوجہ ہوں. اور ہمارے اس سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبہ بتلایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے طرف متوجہ ہوں. وہ نگاہیں جو اٹھی رہتی ہیں دوسروں کے چہروں پہ جمی رہتی ہیں وہ میں اپنے آپ پہ ڈالوں, من کی کھڑکی کھول کے اپنے اندر جھانکوں کہ میں ظاہر بھی تو بندہ ہوں, حقیقت بھی کتنا کرتا ہوں. تو اپنا تعارف پیدا کرنا یہ ابتدائی سلوک کہلاتا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام. اور یاد رکھنا جب اپنے آپ کو دیکھنے لگوں گا تو مجھے اپنے عیوب نظر آئیں گے. تو جو عیوب نظر آئیں گے تو میں اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جاؤں. آج حالت ہماری کیا ہے, عیوب سے بھرے ہوئے. اصلاح کی محنت کیا ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. نوجوان کی صورتحال یہ ہے نماز وہ ایک بھی نہیں پڑھے گا, خواب میں جب بزرگوں کی زیارتیں ہوں گی کوئی سمجھے گا میرا رب میرے سے بہت خوش ہے.
یاد رکھنا شیطان بھی بزرگوں کی صورت میں آتا ہے خواب میں، ایک نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، بزرگوں کی صورت میں آ سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنی گناہوں کی زندگی پہ مطمئن کر رہا ہو، میں ٹھیک چل رہا ہوں، میرا رب میرے سے راضی ہے، اس لیے مجھے بزرگوں کی زیارتیں ہو رہی۔ خواب کے شہزادے نہ بننا۔ بہت ساتھی ہوتے وہ خواب کے شہزاد ہوتے ہیں، وہ خواب میں گھوم رہے ہوتے، کچھ کرنا ہے، اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ باکردار ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا بہت ہی کمزور، آپ حقیقت مانیں، امریکہ جیسے ملک میں عقل دھنگ رہ جاتی۔ ایک بچہ پوچھتا ہے کہ یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ رکھیں، جھوٹ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، بہت صاف معاملہ، صاف بات۔ جو میرے اور آپ کی تعلیمات ہے وہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اپنا رکھی، یہی وجہ ہے دنیاوی ترقی پا گئے۔ اگر میں اور آپ اپنے نبی کی تعلیمات اپنا لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت پا جائیں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش۔ جو مسلمان با کردار تھا اس کے اثرات پتہ کیا تھے؟ ایک یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، اس نے پوسٹ لگوا دی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چل گئی پارٹی سے۔ مالک کے مکان یہودی نے کہا میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل لوں گا۔ ڈبل کیوں لوگے؟ جو آپ کی قیمت بندی ہم لوگ لینے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا میں نے ڈبل لینا ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ پارٹی نے کہا کہ آپ کو وجہ کیا ہے ڈبل قیمت میں مطالبہ کر رہا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، توجہ کر۔ انہوں نے کہا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے۔ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے۔ جب مسلمان باکردار تھا پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے جان مال عزت و آبرو کا ضامن ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمان کردار سے گیا، کوئی مسلمان کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ پہ محنت کر لیں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ پروان مل جائے۔ یہ محنت روحانیت کے میدان کی محنت ہے، اپنے اندر کو بنانا ہے، اندر کو صاف کرنا ہے۔ یہ ابتدائی سلوک۔ تیسرا زاویہ معرفت کا، وہ ہے رب کی معرفت، لوگوں کا تعارف، اپنے ذات کا تعارف، اپنے رب کا تعارف۔ میں اپنے رب کو پہچان لوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لیا۔ یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں، جب تک کسی کا تعارف نہ ہو اس وقت تک اس کی عظمت دل میں نہیں آتی، اس وقت اس کی عظمت دل میں نہیں آتی۔ پاکستان کی تقسیم کے وقت ایک خاندان بارڈر پہ پہنچا، حالات کی شکار ہوا، منتشر ہو، نہیں معلوم کون کہاں گیا، کون کہاں رہ گیا، زندہ ہے مر گیا۔ اس میں ایک نوجوان تھا، باصلاحیت تھا، اس نے پاکستان میں آ کے محنت کی، کام چلایا، خوب چلا، کاروباری تجارت چلی، پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر اپنا گھر بنانے کا سوچا، ماشاءاللہ خوبصورت گھر بنوا لیا۔ گھر تقریباً مکمل ہو گیا تھا کہ دروازے پہ یہ مالک کا مکان نوجوان دروازے پہ آئے تو دیکھے سفید پورا دروازے پہ کھڑا ہے۔ بابا جی کیسے آئے؟ میں نے کہا بیٹا تنہا ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں، آپ کو گیٹ پہ کسی شخص کی ضرورت ہوگی جو بچوں کی نگرانی کرے، 100 لا کے دے، اگر آپ مجھے قبول کر لیں تو میں گیٹ پر بقائے زندگی گزاروں گا، 100 لا دیا کروں گا، بچوں کی نگرانی کر لوں گا۔ نوجوان نے سوچا مجھے ضرورت تو نہیں، چلو اس پہ رشتے بزرگ ہیں، زیادہ مفید رہے گا، انہوں نے اس میں ملازمت رکھ لیا۔ سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصے بعد جسم میں ذوق پیدا ہوا، کام میں تاخیر ہو جاتی، کبھی بات بھول جاتے، تو نوجوان تلخی پہ اتر آیا۔
چند دنوں بعد ایسا موقع لگا تو اس نوجوان مالک کے مکان نے سپرے دریش کوڑی کا ٹھوکر ماری. جب ٹھوکر ماری تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بیٹا لیکن میں اب تیرے کام کا نہیں رہا, مجھے جائے دلوں میں چلے جاتا ہوں جہاں زندگی اللہ کو منظور ہوگی گزاروں. ساتھ ہی درد دل اس نے بیان کر دیا. ایک وقت تھا میں خاندان کا بڑا تھا, میرے خاندان کے نوجوان میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے خدمت کے لیے رہتے تھے. بس بارڈر پہ خاندان منتشر ہوا, آج وہ یہ دن دیکھنا پڑا. یہ جملہ سننا تھا وہ مالک کے مکان نوجوان چونک اٹھا. اس نے کہا بابا جی کون سے خاندان کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا آپ کو کیا تھا خاندان سے, پر تھا خاندان بچھڑ گیا, یہ حالات سامنے آ گئے. اب اسے کھٹک گئی. وہ اصرار کرتا رہا مجھے بتاؤ واقعہ کیا پیش آیا تھا, خاندان کون سا تھا, کیا حالات پیش آئے تھے. جب زیادہ اصرار کیا مجبور کر دیا تو اس بابا جی نے بتایا جس طرح اپنا خاندان تھا میں اس کا بڑا تھا. بارڈر پہ پہنچے تو اس طرح منتشر ہو گئے, کچھ اور حالات بدلائے. نوجوان جان گیا. فوراً یہی نوجوان جس کی زبان میں تلخی تھی اور جو ٹھوکر مار رہا تھا یہ سننا تھا کہ فوراً قدموں پہ گرا, زار قطار روتے ہوئے معافی مانگنے لگا. کہنے لگا آپ تو میرے ماموں ہو, میری ماں آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی خراب کر چکی ہے. خدا نے یہ مکان آپ کا ہے, آپ اندر تشریف لائے. یہ کیا وجہ بنی؟ ابھی تو تلخی سے بات کر رہا ہے, ابھی قدموں میں گر گیا, منتیں کر رہا ہے کہ مکان آپ کا ہے, اندر آئے. یا گیٹ پہ برداشت نہیں, یا گھر میں لے جانے پہ مصر ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تعارف حاصل نہیں تھا, جب تعارف حاصل ہوا تو دل میں عظمت پیدا ہو گئی. ہاں پنجاب میں یہ واقعہ ہے, مجھے ڈاکٹر کے نام تو نہیں یاد پر یہ واقعہ سنا ہے کافی حضرات سے. ایک نیرو سرجن تھا, اس کا مزاج یہ تھا کہ وہاں ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں, کوئی ارادہ ہوتا ہے. فیس اس کی بہت زیادہ تھی, پہلے فیس لیتا تھا پھر چیک کرتا تھا. ایک دن روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, لوگ جو گزر رہے تھے انہوں نے, نوجوان تھا, سر کی چوٹ آئی, اسے اٹھایا, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر صاحب فوری طور پہ چیک کرنے, نوجوان ہے ایمرجنسی, حالت ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میری اتنی فیس ہے, میرے فیس رکھو پھر چیک کرو. یہ منتیں کرتے رہے کہ ہم غریب ہیں, ہم کسی کے رشتے دار نہیں ہیں, انسانی ہمدردی کی بنیاد کو اٹھا کے آپ پر لائے ہیں, آپ مہربانی کرو کہ چیک تو کر لیں, ہم انتظام کوشش کر لیں گے, فیس کا بھی انتظام کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب کرسی سے نہیں رکھے, میری فیس رکھو پھر چیک کرو. کسی بات میں کچھ وقت گزرا کہ گھر سے فون آ گیا. ڈاکٹر صاحب فون آئے تو گھر والے بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, جلدی پتہ کرو کیا ہوا ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ سر کی چوٹ آئی ہے. اب یہ فوراً کرسی سے اٹھا, دوڑا نوجوان کے مریض کی طرف. جب اس کے چہرے سے ڈرا ہوا کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا, وہ اس کا اپنا بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا تھا. اب یہ زاروں کا کار رو رہا ہے, کاش کے ساری جائیداد اس پہ خرچ کر دیتا لیکن اس کو بچا لیتا. کیونکہ تعارف حاصل نہیں تھا اسے, اس لیے اس کے دل میں عظمت نہیں تھی. پیسے کی عظمت تھی, پہلے فیس دو گے تو چیک کروں گا. جب تعارف حاصل ہوا میرا اپنا بیٹا ہے, اب یہ زاروں کا کار رو رہا ہے, میں اپنی ساری جائیداد خرچ کر دیتا, کب بھی کم تھا. وجہ یہ ہے کہ اب اسے تعارف حاصل ہوا تو اپنا سمجھ لیا. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے, ایک دن خاص دوستوں کے ساتھ شکار میں گئے. گھوڑا ایک شکار کے پیچھے دوڑا تو ایسا دوڑا کہ دوستوں سے وہ پچھڑ گئے. ہارون رشید بہت آگے نکل گئے, بالکل پچھڑ گئے, کوئی پتہ نہیں کون کہاں ہے کون کہاں ہے. اب اس پیاس بھی ستا رہی ہے, بھوک بھی ہے, تو اس دائیں بائیں کافی ایریے میں دیکھا کہ ایک جھونپڑی نظر آئی. یہ وہاں جھونپڑی میں پہنچ گئے. وہاں ایک بڑھیا ماتی جس کی نوجوان بچی تھی, مرد اس کو گھر میں موجود نہیں تھا, باہر گیا مجھے لکڑی کاٹنے کی کسی اور کام. ہارون رشید کو پیاس لگی, مجھے کچھ پلا. تو جو لڑکی تھی گھر میں وہ بڑی سمجھدار تھی. اسے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ عام بندہ نہیں ہے, اس کے خط و خال بتلاتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان کا فرد ہے. اس نے انار کا درخت ہے, انار نے توڑا, جوڑ کے من کا کپڑا صاف ستھرا رکھ کے اسے چھانا اور پلیٹ میں گلاس رکھ کے پیش کر دیا. آپ نے دیکھا جنگل میں ایک لڑکی اتنی تہذیب والی, اسے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ جان رہی تھی کہ یہ شاہی خاندان کا فرد ہے, یہ عام بندہ نہیں. خیر وہ ہارون رشید وہاں سے گیا,
اللہ کی شان چند دنوں بعد اس نے اسی بوڑھی اماں کے پاس اس لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ بات آگے بڑھی، مقصد ہے کہ وہ لڑکی ہارون رشید کی نکاح میں آ گئی اور گئی اب شاہی محل میں۔ اب یہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ لڑکی ہارون رشید کو پہچان چکی تھی کہ شاہی خاندان کا بندہ ہے، اس تعارف کی وجہ سے ایک جھونپڑی سے اللہ نے اٹھایا اور شاہی محل کو اسے ملکہ بنا دیا۔ وہ شاہی محل میں ملکہ بنی جو ایک جھونپڑی میں رہنے والی تھی، صرف تعارف کی وجہ سے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے رب کو پہچان لیں گے، یقیناً مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانا تھا جب کوئی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر نے آپ کو اس وقت پہچانا تھا جب کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہی وجہ تھی اللہ نے آپ کو صدیق اکبر کا مقام عطا کر دیا تھا۔ ہم اور آپ اس لائن پہ محنت کریں، روحانیت کا میدان، تصوف سلوک کی لائن میں اگر ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ یہاں ماشاءاللہ سلسلہ ہے، نظم ہے، مجلس ذکر ہے، ذکر و اذکار ہے، آپ وہیں شرکت کر فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمیں اپنا تعارف حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں اپنے رب کو پہچانوں۔ یاد رکھنا میرے رب کا رب اتنا رحیم و کریم ہے، اتنی مہربان ذات ہے۔ رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، توبہ کرو کہ معاف کر دوں گا، اور رحیم ہوں، گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ زیادہ دیر تو نہیں بات، اصل میں ایک بات اور ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کوئی سمجھ نہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس قیمتی لمحات کو پہچان لے اور اس کی قدر کریں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں ہے کہ یکم سے شروع ہوا اور 29 میں ختم ہو گیا۔ یہ حقیقت میں نیکیوں کی بہار ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو صبح اس کی صبح شام میں دن اور رات میں فضا میں خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کی بہار ہے، اس کے دن اور رات میں رحمت، صبح شام میں رحمت، سحر افطاری میں رحمت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا۔ تھوڑا آگے جائیں تو یوں لگتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا سیزن۔ تاجر لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر تجارتی لائن میں اس کا اپنا ایک سیزن آتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر سیزن کما لیا پوری سال کی تجارت کامیاب، سیزن کمانے میں ناکام رہا پوری سال کی تجارت ناکام۔ تو وہ سیزن کو کمانے کے لیے ان کے کھانے پینے کی روٹین بدل جاتی ہے، نیند کرنے کی روٹین بدل جاتی ہے، دوست سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا موقوف ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کی رات کو تھوڑی سی تاخیر سے پہنچنے پہ بے قرار ہو جاتی تھی، آج وہ آرام کی نیند سو رہی ہے۔ اماں کیا بات ہے، اب بیٹے کی فکر نہیں، بیٹا میرا بیٹا اصل میں سیزن کما رہا ہے، اس لیے وہ دیر سے آئے۔ ماں بھی مطمئن ہے، اسے پتا ہے کہ سیزن کمانا بہت ضروری، ورنہ پورے سال کی تجارت ناکام ہو سکتی۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اب اسے اپنے آپ کو تیار کریں، اس قیمتی لمحات کو کمانے کی کوشش کریں۔ جب رمضان کی اہمیت مجھے معلوم ہو جائے گی، تعارف حاصل ہو جائے گا، لیکن پھر اس لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں تو یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے سالانہ ورکشاپ بنائی۔ اللہ جانتا تھا یہ میرے بندے کمزور ہے۔ سالانہ ورکشاپ، پورے سال میں اور آپ کے دل پہ گناہوں کی زنگ سیاہی چڑھتی رہی۔ اللہ نے یہ ورکشاپ بنا دی ہے کہ اپنی زندگی کی گاڑی اس ورکشاپ پہ لے آنا، میں ایسی سروس کروں گا کہ تمہارے ہر قسم کی گناہ دھل جائیں۔ اللہ پھر سحری اور افطاری کے وقت فوار مارتا ہے، رحمت کی فوار پڑتی ہے، جب سروس ہوتی ہے نا گاڑی، یہ میرے اور آپ کی سالانہ ورکشاپ ہے۔
اپنی زندگی کی گاڑی کی سروس کروائیں تاکہ میرا دیکھنا صاف ہو جائے، سننا صاف ہو جائے، بولنا صاف ہو جائے، میرے اور آپ کی دماغ کی سوچ صاف ہو جائے، دل کی چاہتیں پاک ہو جائیں۔ تو یہ سالانہ ورکشاپ میں اگر میرے اللہ کے در پہ آ کر اپنی سروس کروا لی تو پورے سال میرے اور آپ کی ایمان کی طاقت اور پاور بڑھ جائے۔ جس گاڑی کی سروس ہوتی رہتی ہے اس کی طاقت اور پاور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر تھوڑا اور آگے جا کے دیکھیں تو رمضان کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ حقیقت میں جنت کی سیل ہے۔ بازاروں میں سیل لگتی ہے، یہ کٹ پیس کی سیل ہے، یہ جوتوں کی سیل ہے، پلاسٹک کی برتنوں کی سیل ہے، فلاں سیل ہے، فلاں سیل ہے۔ اور اس سیل کو آپ جانتے بھی ہو کہ ایک دکان پہ سیل لگی، اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، بینیفٹس بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک اتنے دن یہ سیل ہوگی۔ اور اسی دکان پہ اگر آپ آؤ گے سیل کے دورانیہ میں تو کم قیمت لے کے آؤ گے اور زیادہ قیمت والی چیز لے کے جاؤ گے۔ یہ سیل کا مطلب ہے سیل کے دورانیہ میں آپ کو کم قیمت پہ زیادہ قیمت والی چیز ملے گی۔ جب وہ دورانیہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ اس قیمت پہ نہیں ملے گی، پھر اس کی اصل قیمت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے جنت کی سیل ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر نفل عبادت لے کے آؤ گے اللہ اس کے بدلے میں فرض عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک فرض لاؤ گے 70 فرض کا ثواب پالو گے، نفل لاؤ گے فرض کے برابر ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ دورانیہ یکم رمضان سے 29 تک ہے۔ اگر اس دورانیہ میں رب کے اس در پہ آ گئے اور کم قیمت پہ آپ کو زیادہ قیمت والی چیز مل جائے، جیسے دورانیہ ختم ہو گئے یہ معاملہ ختم، پھر نفل رہ جائے گا، فرض رہ جائے گا۔ تو اس لمحات کو سمجھیں، اس کو پہچانیں اور ابھی سے کمر کس لیں، تیاری میں آ جائیں کہ ہم نے اس سیزن کو کمانا، اس جنت کی سیل کو لوٹنا۔ آج ہم کہتے ہیں جی رمضان شریف آئے کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری تیاری کرتے ہیں کیا ہمارے پنجاب میں؟ آپ یہاں تو دینی ماحول بہت بہتر ہے، وہاں رمضان کی تیاری ہوتی ہے، سموسوں کا سامان لانا ہے، پکوڑوں کا سامان لانا ہے، فلاں لانا ہے، یہ لانا ہے، بس یہ ہمارے رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ تیاری نہیں ہے، رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم اور آپ پہلے سے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رمضان وہ رحمتوں کا مہینہ ہے کہ مجسمہ رحمت رحمت للعالمین اس رحمت کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں، اب اس لمحات پہ رب کے در پہ جھکا، ندامت کا آنسو بہا دیا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے نام کو ندامت کے آنسوں میں بہا دے گا۔ آخری بات ہے اللہ کا ہے ایمان والے کے ندامت کے آنسو بہت قیمتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اپنے انجام کو دیکھ کے سمجھ جائے گا سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں، نیکیوں کو بڑا ہلکا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے، بے قرار اور پریشان کھڑا ہے۔ اتنے میں اللہ کی رحمت کا جھونکا ہے، قیامت کے دن سب اللہ کی رحمتوں کے سب حصے، ایک کا زور دنیا میں، 99 کا زور میدان حشر میں۔ رحمت کا جھونک آئے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کو اللہ گویا گے تو فرمائیں گے یہ بات گویا ہوں گے اللہ یہ ایک دن اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے تیرے در پہ نادم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا قطرہ جس پہ اتنا بھی بہاؤ نہ تھا کہ زمین پہ ٹپک جاتا، وہ آنکھ سے جدا ہوا ہمارے بالوں کے ساتھ آ کے رک گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کی مغفرت کا فیصلہ دے دے۔ اب ہم اور آپ اپنے دامن پھیلا کے دیکھیں، اگر ایسا قطرہ موجود ہے تو شکر ادا کریں، اگر میرے دامن ایسے قطرے سے خالی ہے تو فکر کریں، چند ایسے قطرے محفوظ کر لیں کہ قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ کے ہاں ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی گزرے، جن کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ کام میں مصروف ہوتی حضرت ام سلمہ حسن بصری کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا،
کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی. اللہ کی شان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی. جوانی میں خاون کا انتقال ہوا. دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا. عزت گزرنے کے بعد سوچنے لگی کہ دوسرا گھر کے آباد کرو, زندگی بیٹے کے نام کر دیتی. ماں بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی. بیٹا سمجھداری کو عمر کو پہنچا. اب ماں کہتے ہیں بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں, میرے مرشد رہتے ہیں, ان کی صحبت میں جایا کرو, ان کی باتیں سنا کرو, ان کی مجلس میں بیٹھا کرو. لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کے شکار ہوتا ہو چکا تھا. وہ تو ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا, دوستوں کو مجالس کو گرمانے لگا. آج کے نوجوان کی طرف سے روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا. ماں کی کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا. مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا. بیماری بڑھتی گئی کیوں تو بگڑتی گئی, حتیٰ کہ یہ نوجوان ایک عرصے بعد بیمار ہو کے چار پہ پڑ گیا. اتنے طویل عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. ماں بڑھاپے کی حالت میں نوجوان بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے. اب بعض دفعہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے, مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرے اس بیماری سے بچنا مشکل. نوجوان کو ایک دن یقین ہو گیا بیماری سے میرا بچنا مشکل. اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا, قدموں کی طرف بیٹھ کے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا. دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا. یہ جملہ سننا تھا ماں تڑپ گئی. بیٹا کون سی آرزو یہ پڑا ہے بتا تو صحیح, تیری بھی جی رہی ہوں, تیرے سہارے بیٹھی ہوں, تیری کون سی آرزو باقی ہے. کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے. ماں نے سنا تو تڑپ گئی, لیکن اپنے آپ کو سنبھالا. فوراً حضرت کی خدمت میں پہنچی. حضرت میرا نوجوان بیٹا بیماری کی حالت میں اس کشمکش میں ہے, آرزو کا اظہار کر رہا ہے, میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ اللہ والے پڑھا دے. اللہ کی شان حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. اب مرشد تو یہ اصرار نہ کر سکی, نہیں جی آپ نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, ہم نے کسی سے پڑھوا رہے نہیں. نہ وجہ پوچھ سکی کیوں انکار کر رہا ہے. آج کل کی پیری مریدی تو نہیں, ہمارے آج کل کی پیری مریدی پتہ کیا, تعویذ چلا تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا, تعویذ نہ چلا پیر بھی پارے مرید بھی پارے. تو پیر تو رہبر کو کہتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ دکھلانے والے. وہاں پیری مریدی عملیات کا نام ہے. اس لیے ضرورت ہے اس میدان میں علماء میدان میں آئے, کام کریں, لوگوں کو آگاہی دیں اور ان کی اصلاح کی محنت کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارا آپ کے بڑوں کی بنیادی محنت تھی, اور احادیث میں ثابت ہے, قرآن میں ثابت ہے. حدیث میں تو آتا ہے محبوب کا میں خود کہا بایعونی, میرے سے بیعت کرو. آپ نے خود صحابہ سے کہا میرے سے بیعت کرو. مرشد یہ بھی کہہ سکتا اصلاح کے لیے. اب مرشد تھے وہ اصرار نہ کر سکتے, پریشانی میں قدم پلٹ کے جانے لگے. حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر کہ میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں, ساری زندگی رب کی طرف نہیں جھکا, رب کو پکارا تک نہیں, میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق کچھ علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. خیر ماں پریشانی کے عالم میں قدم پلٹ کے گئی, بیٹی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا, ماں کے چہرے پہ جما لیا, مسلسل ماں کو دیکھتا رہا. ماں سمجھ گئی بیٹی کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں, لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں, اسے کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی, مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا وہ بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے ٹھنڈی آہ بھری, آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو. ندامت کے آنسو کی بات کر رہا تھا, اسی میں بات مکمل کروں. آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری, خاموشی میں چلا گیا. میں ایک بار پھر تڑپ جاتی ہے, لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو میرے پہ ایک احسان تو کر دینا. بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا, بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا, جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے تو توبہ نہیں کی, لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہوگی. ماں سن رہی ہے, تڑپ رہی ہے, کروں تو کیا کروں. مختصر کسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی, ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی.
ماہی سے پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے. حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں چیخ مار کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ جنازے سے انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے. حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہا ہاں جب تم بیٹی کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا. تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا؟ رب کے طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا. یہ سننا تھا، تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے بیٹے کی جنازے کی انتظار میں کھڑا ہوں. دوستو میرے آپ کو یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اس نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اسے اپنی دوستی میں شامل کر دیا تھا. بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پیغمبر اسلام سے کئی قسم کے بیٹے ثابت ہیں. بیت الایمان، بیت الجہاد، بیت الموت، بیت ترک معاصی. حدیبیہ کے مقام پہ تو عثمان غنی کی شہادت کی خبر پہنچی کہ تو غلط تھی، شہید نہیں کیے گئے تھے، تو پروپیگنڈا کر دیا گیا. آپ نے اس وقت 1400 صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت کی تھی. یہ بیعت الموت تھی کہ ہم مر جائیں گے، بدلہ لیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے اس کو بیعت علی ترک معاصی کہا جاتا ہے، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت. دوسرے الفاظ میں یہ توبہ کی بیعت ہے. یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے اور اس کے پیچھے ایک سلسلہ الذهب ہے. آپ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ دیکھیں گے تو گویا کہ وہ بغیر انقطاع کے تسلسل کے ساتھ وہ یہاں سے اوپر کی طرف جائیں گے، 40ویں درجے میں آپ کا ہاتھ محبوب پیغمبر کے دست اقدس تک پہنچ جائے گا. اس نسبت کے اپنے اثرات اور برکات ہیں، اپنے اثرات اور برکات. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کی برکت نصیب فرمائے. آپ نیت یہ کریں کہ میں بیعت کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع نصیب ہو جائے اور میرے نفس کی اصلاح ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، جس ساتھی نے کپڑا پکڑا ہے یا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یا اپنا کپڑا اس کے ساتھ جوڑ لیں تاکہ اتصال ہو سکے. مقصد اتصال ہے، نہیں تو ویسے بھی آپ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں گے تو آپ بیعت میں شامل ہو جائیں گے. میں مختصر سا خطبہ پڑھوں گا، آپ سنیں گے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین. ساتھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے دین کی خدمت کروں گا، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق. اور یہ وعدہ کرتا ہوں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کروں گا. آپ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر نوز رہنے کے بعد کاغذ پہ نسخہ لکھتا ہے، نسخہ جیب میں رکھوں تو فائدہ نہیں ہوتا، اجتماع میں
علاج کی ترتیب ہے، پہل کرنے کے بعد اس کا مختصر جو نسخہ ہے اس کی پابندی رہے تو دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ پہلا وظیفہ دروشی کی تسبیح ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نمال والا ہو، یا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل درود ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک تسبیح دروشی کی کریں، اگر زیادہ کر سکے بہت بہتر ہے۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا پاؤ ہو، حافظ قرآن منزل کے مطابق پڑھے۔ بالفرض کسی نے نہیں پڑھنا شروع کر دے وہ اس کا وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ تین وظائف یہ ذکر لسانی میں آتے ہیں، اپنی زبان سے یہ وظیفے کرنے ہیں، دروشی، استغفار اور تلاوت۔ چوتھا سبق جو ہے وہ ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر۔ اس کی ابتدائی ترتیب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں میرا دل ہے وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ نے بلند آواز سے نہیں کہنا، دل سے تصور رکھنا ہے، خاموشی کے ہر سانس کے اندر اللہ اللہ کا تصور مان لیں، ہاتھ کام میں مصروف دل اللہ کی ہاتھ میں مصروف۔ یہ تو عمومی طور پہ ہم یہ طریقہ بتلا دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان رکھے میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو خواص مراد علماء ہیں، قراء ہیں، یا وہ عوام الناس جو مزاج رکھتے ہیں، وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم روزانہ دل پہ 15 تسبیحات اللہ اللہ کا کریں، 15 تسبیحات اللہ اللہ کا ذکر، یعنی 1500 دفعہ روزانہ دل پہ اس مزاج کا ذکر کریں۔ خواص کی یہ ترتیب ہے، یہ سبق پھر آگے چلتے ہیں۔ اور پانچواں سبق وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے 10 منٹ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، خیال کریں دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہرے رنگ میں میرے دل پہ برس رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کے زنگ سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ خیالات اس میں بہت آئیں گے، آپ بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، 10 منٹ مکمل کر کے دعا مانگ کے اٹھ جائیں۔ اگر اس روزانہ اس عمل کی پابندی رہی تو یہ خیالات یہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی توجہ جمنے لگے گی۔ یہ 5 وظائف ہو گئے۔ اور آخری اور چھٹی ترتیب وہ ہے رابطہ شیخ۔ جیسے ایک مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنی طبیعت اور نسخے کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اور اپنے وظائف کے حوالے سے، کیونکہ دور کا معاملہ ہے۔ لیکن آج تک تو دور کے معاملے میں آج کل تو سارے سفر جو ہے سمٹ گئے ہیں، اللہ نے جیسے جسمانی سفر کو سمیٹ دیا ہے، روحانی سفر بھی سمٹ گیا ہے، اب تو آسانی کے ساتھ کہیں بھی آنا جانا ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی دور کا معاملہ ہے تو آپ ایک تو یہ موبائل کے ذریعے سے اس سے متعلقہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، وظائف کی ترتیبیں، کوئی کیفیات ہے، کوئی سلسلہ ہے، تو آپ اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے کہ انشاءاللہ سال میں ایک دفعہ عافیت اللہ نے رکھی تو ایک دفعہ میری حاضر رہے گی، ایک دفعہ آپ خانوال خانقاہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے خانوال کی خانقاہ جو ہے صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہاں سالانہ ماہانہ میں ذکر بھی ہوتی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ ماہانہ میں ذکر میں تحدیث میں نعمت عرض کر رہا ہوں، ایبٹباد سے لے کے کراچی تک کے بعد حضرات ماہانہ میں ذکر میں پہنچتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دور ہونے کے باوجود محبت جب مضبوط ہوتی جائے گی تو سفر سمٹتا چلا جائے گا۔ ہمارا اگر ماہانہ میں نہیں آ سکتے، میں پابند نہیں کر رہا، اطلاع دے رہا ہوں، تو سالانہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا، ابھی ہوا ہے 8، 9، 10 مارچ کو ہمارا سالانہ اجتماع خانقاہ کا ہو چکا ہے، 3 رات 3 دن مسلسل چلتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے مردان سے بہت سے ساتھی، یعنی 2-3 گاڑیاں ہیں جو وہاں آئے، حضرت کاشف صاحب ہیں، افتخار صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ کافی قافلہ جو وہاں پہنچا ہوا انہوں نے شرکت کی۔ تو آپ کوشش کریں سالانہ اجتماع میں شرکت کی کوشش کر لیں، یہاں حضرت سے اب تو پورا سال باقی ہے، لیکن حضرت سے رابطہ کر کے مشورہ کرنے، اپنا کرایہ جمع کرائیں، گاڑی کر کے تشریف لیں۔ یقین یہ سفر سال میں ایک مرتبہ یہ روحانیت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ بہرحال یہ ایک رابطے کی ترتیب ہے، تو معاملات کی پابندی رکھیں، ایک ہو کر کے سارے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر اسے تقسیم کر کے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے آسانی کے ساتھ ہو سکے آپ ان معاملات کی پابندی رکھیں گے۔ یہ معاملات کی پابندی بھی رابطے کا کام کرتی ہے، وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ہمارا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا۔ تھوڑی دیر مراقب ہو جائے، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ آنکھیں بند کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، اس طرح کو جھکا لیجیے، دائیں بائیں ماحول سے ہٹ کر دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہم نے پوری زندگی دوسروں کو دیکھا ہے، اب اپنے آپ کو دیکھنے کے لمحات ہیں، اپنی طرح آنکھیں بند کر لیں، اس طرح کو جھکا لیں، اپنی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ خیال کریں کہ ہم آنکھیں بند ہو چکی، دنیا کا تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت اور آپ کے دل پہ برس رہی ہے۔
اس سے گناہوں کی ذنب اور سیاہی کو ظاہر ہو رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اسی دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے اپنے رب کو پکاریں. یا اللہ کہہ کے رب کو پکاریں گے. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنا قرب عطا کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کے نام لیا جائے. اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. میں اللہ تعالیٰ کے چند اسماء الحسنی کا تذکرہ کروں گا, آپ صرف یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکاریں گے. میں اللہ کی صفت بیان کروں گا, آپ اللہ کی ذات کو پکاریں گے. اللہ کی رحمت میں آپ کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ. آپ صرف یا اللہ کہہ کے بلند آواز سے پکاریں, جیسے وہ بچہ امی امی کہہ کے مسلسل ماں کو پکارتا ہے, ماں اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے. یقیناً اللہ بھی مجھے اور آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا. الرحمن یا اللہ, الرحیم یا اللہ, الرحیم یا اللہ, الملک یا اللہ, السلام یا اللہ, القدوس یا اللہ, المؤمن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, المؤمن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, العزیز یا اللہ, الجبار یا اللہ, الخالق یا اللہ, الرازق یا اللہ, المعز یا اللہ, المذل یا اللہ, المعز یا اللہ, المذل یا اللہ, الغفار یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الغفار یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الحسیب یا اللہ, الحسیب یا اللہ, الجلیل یا اللہ, الکریم یا اللہ, الکریم یا اللہ, الکریم یا اللہ, الأول یا اللہ,
الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والإکرام یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والإکرام یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچا ہوں، اللہ میرے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ اپنے در سے محروم نہ پلٹنا، تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، محبوب کی اتباع و شفاعت عطا فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ یہ تیرے بندے تیرے در پہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، رحمت کی بھیک عطا فرما دے، اپنی رضا کی بھیک عطا فرما، یا اللہ ہمارے پکار کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ یہ بندے تیرے گھر کی آنچل میں خالی دامن پھیلائے ہاتھ اٹھائے تجھے پکار رہے ہیں، تیری رحمت کی نظر کے منتظر ہیں، اللہ اس مجمع کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، یا اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، اللہ دنیا کا فقیر جب کسی بڑے دروازے پہ جاتا ہے تو بلند صدا لگاتا ہے، اس امید سے کہ دروازہ کھلا تو میرے نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے، اللہ ہم کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، یا اللہ اس یقین سے صدا لگا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھلا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، یا اللہ ہمارے پھر رحمتوں کا دروازہ کھول دے، اللہ مغفرت کا دروازہ کھول دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اس مجمع میں معصوم زبانیں بھی تجھے پکار رہی ہیں، نوجوان خون بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا، گناہوں پہ نازم ہو کے سر جھکائے بیٹھا ہے، اللہ سفید ریش جن بالوں سے تو حیا کرتا ہے ان پہ بھی یا اللہ آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اللہ ان بالوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ انتم الفقراء، میرے بندے تم فقیر و محتاج ہو، یہ بھی تیرا فرمان ہے الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا کا صدقہ عطا فرما دے۔